میں ایک نقطۂ آغاز بتلا رہا ہوں، میں ایک گمراہیت کی ابتدا اور اس کی تاریخ بتلا رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی مائی کا لال اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا۔ اسی ہندوستان کے اندر 80 سے لے کر 85% مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں نے ایسے ایسے عقیدے بنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، جب بھی پکارا جائے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، جہاں آواز دی جائے نبی ہر مومن کے دل میں موجود ہے، نبی ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، محفل میلاد میں موجود ہے، قبرستان میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے، ان کے گھروں میں موجود ہے، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں نبی وہاں آتے ہیں، وہاں موجود ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ میں نے کہا ظالموں، اس طرح سے ہمارے نبی کی توہین نہ کرو، ہمارے نبی کی یہ توہین ہے۔ ارے ہمارے نبی مر چکے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دشمنیاں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بارہا سازشیں اور کوششیں کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے، اب نبی کی امتوں سے انہوں نے انتقام لینا شروع کیا، اور انتقام کی ابتدا کوششیں تو نبی کے زمانے سے جاری رہی، پر کامیابی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ملی۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا، یہودی ابن سبا کا ابن سبا، یہ آیا اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، مسلمان ہوا، اور اس نے کہا میں اپنا نام عبداللہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پیارا نام اللہ کے نزدیک اگر محبوب نام ہے تو کون سا نام ہے؟ عبداللہ۔ اس نے سب سے پیارا نام رکھا، اپنا نام عبداللہ رکھا، صحابہ کرام کے درمیان رہا، شاگرد رہا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا، اور جب نہایت ہی معتبر بن گیا اور معزز اور محترم بن گیا، اب وہاں سے وہ تمام سب دروس اور سبق لے کر کے نکلا، مصر گیا، شام گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، عراق گیا، اسی طرح سے پورے دورے اس نے شروع کی، اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ کیا؟ سب سے پہلا عقیدہ اس نے امت مسلمہ کے اندر ڈالا، اور کس چیز کا ڈالا یہ بھی ذرا مسلمانوں غور سے سنو۔ علماء کرام، میں توجہ چاہتا ہوں تمہاری، چاہے کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ہو، اور آپ حضرات بھی چاہے 1000 دھرم اور 1000 مذہبوں کے ماننے والے ہو، لیکن میری بات غور سے سننا۔ اور کوئی بھی مائی کا لال قیامت تک پیدا نہیں ہوا جو اس تاریخی حقیقت کا انکار کر سکے یا اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کر سکے۔ اس نے پہلا عقیدہ بیان کیا مسلمانوں کے درمیان اور کہا مسلمانوں دیکھو کیا اس نے لیا، کہا مسلمانوں مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ عیسائی نبی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت جب قریب آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت قریب آئے گی تو نزول فرمائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ یہ قیامت قریب آئے گی جب، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس نے اسی عقیدے سے دلیل لی، اس نے کہا یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، مجھے تعجب ہے کہ عیسائیوں کے نبی کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت قریب آئے گی تو وہ آئیں گے اور وہ زندہ ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے نبی مر گئے اور وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا، وہاں اس نے گھمایا، کہا عیسیٰ جو نبی سے چھوٹے ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی جو سب سے بڑے افضل ہیں وہ زندہ کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ
جاہلوں میں مصر وغیرہ کے اندر اس نے اس طرح کی تحریک شروع کی، ابتدا کی اس نے تحریک شروع کی اور اپنے ارد گرد چند نوجوانوں کو جمع کر لیا۔ آج بھی گمراہیت ایسے ہی پنپتی کہ کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، بڑا معتبر بڑا مقدس بننے کی کوشش کرتا ہے، چند باتیں بتاتا ہے، چند لوگ اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، چوروں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، زانیوں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے ساتھی بن جائیں وہ لوگ بڑے حق پر ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ شیطان ہر ایک کو ایک کے ساتھ ملا دیتا اور وہ اپنا کام دلاتا۔ اس نے ابن سبا یہودی نے یہ عقیدہ بنایا، چند جاہل لوگ اس کے ہمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بات تو نے بڑی مارکے کی کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ سکتے تو ہمارے نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح سے اس نے یہ عقیدہ حیات النبی کا وہاں سے ابتدا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہاں سے اس نے اس عقیدے کی ابتدا کی۔ اب جناب علی اس کے ماننے والے پیدا ہوئے اور چنانچہ آج بھی آج بھی موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ بولو، بلکہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں ایک نقطۂ آغاز بتلا رہا ہوں، میں ایک گمراہیت کی ابتدا اور اس کی تاریخ بتلا رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی مائی کا لال اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا۔ یہاں سے اس نے ابتدا کی کہ نبی آئیں گے، نبی زندہ ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزوں، آج اسی بد عقید اور بھی عقیدے اس نے بیان کیے ہیں، وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اسی عقیدے کا میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج 85% بلکہ 80-85% مسلمانوں کی اسی صرف ہندوستان کے اندر، میں بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتا، میں پاکستان نہیں جانا چاہتا، میں سری لنکا اور دوسرے علاقوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بھارت کی بات کر رہا ہوں، میں بھارتی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی ہندوستان کے اندر 80 سے لے کر 85% مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ، استغفر اللہ، اور وہ اپنی قبر میں زندہ۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں نے ایسے ایسے عقیدے بنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، جب بھی پکارا جائے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، جہاں آواز دی جائے نبی ہر مومن کے دل میں موجود ہے، نبی ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، محفل میلاد میں موجود ہے، قبرستان میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے، ان کے گھروں میں موجود ہے، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں نبی وہاں آتے ہیں، وہاں موجود ہے، مسجدوں میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ میں نے کہا ظالموں، اس طرح سے ہمارے نبی کی توہین نہ کرو، ہمارے نبی کی یہ توہین ہے۔ ارے ہمارے نبی مر چکے ہیں، ہمارے نبی بولو مر چکے ہیں، اور مرنا یہ اللہ کے لیے توہین ہے، بندوں کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے، سب سے بڑے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے لیے موت کا تصور یہ اللہ کے لیے توہین ہے، لیکن بندوں کے لیے یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ وہ مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مر چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ سمجھ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، قد مات، مر گئے۔ اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، اسے موت نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح سے یہ عقیدے کو یہاں مسلمانوں کے درمیان رائج کیا گیا۔ یہی نہیں، میں نے کہا 85% اور بہت بڑی جماعت ہمارے یہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ صرف نبی کے بارے میں یہ عقیدہ مانا نہیں جاتا، بلکہ اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بھی یہ عقیدے مانے جاتے ہیں۔ یہ فلانے ولی اللہ کا مزار ہے، یہ فلانے بزرگ کی قبر ہے، یہ فلانے حضرت کی درگاہ ہے، یہ درگاہ وہ ہے جہاں ہر نوجوان بچہ بوڑھا سر جھکاتا ہے، یہ درگاہ وہ ہے جو بابا پہنچتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں، اندر سے بالکل جیسے کیمرے فٹ ہیں، اندر ٹی وی چل رہی ہو، بابا سب کو دیکھ رہے ہیں۔
عرضیاں پیش کی جاتی ہیں، چادروں کے نیچے لکھ لکھ کر کے عرضیاں پیش کی جاتی ہیں، مزاروں پہ احوال بیان کیے جاتے ہیں، عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے، بابا سب کچھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ارے نبی کے بارے میں رکھنا کفر ہے یہ عقیدہ، تو یہ للو پنچو جمن جبراتی کے بارے میں تو بدترین کفر عقیدہ ہے۔ تم نے کہاں سے کہاں ڈانڈے ملائے، کہاں سے کہاں تم نے فلانگے ماری، ایک چور دروازہ تم نے کھولا، اس کے لیے ہزاروں چوروں کو تم نے زندہ سمجھ لیا، اور ہزاروں گھوڑے گدھے کا مزار بنا بنا کر کے تم نے سب کو ولی اللہ کر چھوڑ دیا۔ ہم نہیں مانتے ایسی بات۔ ہاں ہم نے سنا یہ چوک کے اوپر ایک مزار بنا ہوا، یہ کسی کوئی عورت کی کہیں جھاڑو مارا کرتی تھی کسی بڑے آدمی کے گھر میں، وہ کافر بھی تھی، سنا غیر مسلم تھی، وہ مر گئی، اس کا مزار بنا کے پوج رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہی کام یہودیوں نے تم سے کروایا۔ اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں، سنت کی طرف اپنی نسبت نہ کرو، اہل سنت نہ کہو۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان کا بھی نام نہ لو، کیونکہ اسلام کا اس سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسلام ایک اللہ کو مشکل کشا کہلاتا ہے، اسلام ایک رب کو معبود حقیقی مانتا ہے، اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی کو پکارا جائے، اسی سے دکھ درد دور کیے جائیں، اسی سے روزیاں مانگی جائے۔ وہی بیٹا دینے والا ہے، وہی بیٹی دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ذرے کو آفتاب بنانے والا اور آفتاب کو ذرہ بنانے والا ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شہید ہو، کوئی گنج ہو، کوئی ذاتی داتا ہو، کوئی غریب النواز بندہ نواز جو بھی تم نے بنایا ہے، جو بھی ہو، وہ ایک بال کے بھی مالک نہیں ہے، ایک بال بھی ٹیڑھا بولو ٹیڑھا نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو جاؤ ان کی چوکھٹوں پر پیشانیاں رگڑو رگڑو رگڑو، ہڈیاں گھس جائیں گی، گھس جائیں تمہاری۔ کہہ دو یہ معراج ربانی اور یہ وہابی لوگ ہم تم کو مانتے نہیں، تمہارے بارے تقریریں کرتے ہیں، ان کو بھسم کر دو، ان کو جلا دو، ان کا بال بیکا کر دو، ان کو مار ڈالو، رب ذوالجلال کی تمہاری پیشانیاں سڑ جائیں گی، گھٹ جائیں گی، یہ میری جوتی بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ ٹیڑھا کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ کہاں ہو تم؟ آج اگر ایسی بات ہوتی تو آج ہم زندہ نہ رہتے۔ اللہ کے فضل سے یہ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، جو بھولے بھالے بھٹکے ہوئے یہ شیطانی ٹولے ملاؤں کے، یہ پیروں کے، یہ فقیروں کے، یہ بیعت کرنے والے سجادہ نشینوں کے، اللہ کا شکر ہے یہ جب ان کے چونچلے بازیوں سے، جب ان کی پاکھنڈی پنا سے، جب ان کی شعبدے بازیوں سے آج نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ ہاں یار یہ تو مر گئے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ ہے جو بات بگڑی بنانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، پھر یہ کون ہے؟ آخر یہ اگر اتنے بڑے شکتیشالی ہوتے تو یہ خود کیوں مر جاتے؟ یہ خود کیوں مر جاتے؟ یہ خود کیوں مر جاتے؟ اچھا یہ بتلاؤ جب یہ مرے تھے تو ان کا کپڑا اتارا گیا تھا کہ نہیں اتارا گیا؟ بولو اتارا گیا تھا کہ نہیں اتارا گیا؟ اگر یہ زندہ ہیں تو زندے میں ان کے کپڑے اتروا کے دیکھو ان کے پیر کے، دیکھیں یہ ان کے پیر تیار ہوتے ہیں کہ بھری پبلک میں ان کے کپڑے اتارے گئے؟ بولو ان کی چڈی کھولی جائے ان کے پیروں کی، یہ برداشت کریں گے بڑی پبلک میں؟ لیکن جب وہی مر گیا اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اتارے جا رہے ہیں کہ نہیں اتارے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر پانی پھینکا جا رہا، اس کے ناک میں پانی ڈالا جا رہا، کلی کروائی جا رہی، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، پیٹ سہلایا جاتا ہے، اس کے پوتڑے، اس کے چوتڑ، اس کے سب کچھ دھلے جاتے ہیں۔ دھلے جاتے ہیں کہ نہیں دھلے جاتے؟ بولو غیروں سے دھلا رہا، یہ زندہ ہوتا تو دھلواتا ہی ہے؟ اتنا بے شرم مرنے کے بعد۔ ارے جو اپنے کپڑے کا مالک نہ، جو اپنے پیشاب پہ کھانے کا مالک نہ ہو، جو اس طرح سے دھلوایا جائے۔ اچھا سنو سنو، میں نے سنا ہے کہ یہ پیر لوگ مرتے ہیں تو اپنی خبریں پہلے کھود لیتے۔ ہاں ہاں ان سے کہو ان کی قبریں کون کھودتا؟ اور میں نے ہو سکتا ہے ایسے بھی ان کے بابا رہے ہوں جو کفن وفن پہنا دیے گئے ہوں تو خود ہی چل کے قبر میں جا کے سو گئے ہوں۔
ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ منگلور کے لوگوں بتلاؤ، مجھے بتلاؤ یارو مسلمانوں، تمہاری عقل کہاں ماری گئی؟ تم کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ یہ پیر مرا، اس کے کپڑے تم نے اتارے، اس کے پوتڑے تم نے دھلے، پیشاب کے خانے تم نے دھلے، اسے کفن تم نے پہنایا، تختوں کے اوپر تم نے لاد کر لے جا کر 9 من مٹی کے نیچے قبر کھود کر اس کو تو نے دفن کیا۔ یہ نہ ہلا، نہ جلا، نہ چلا، نہ پھرا، نہ بولا، نہ دیکھا، نہ سنا، اور یہ زندہ تھا اگر تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو اوپر تھا تو 5 وقت کی اذان سنی تھی اس نے کہ نہیں سنی تھی؟ بولو، سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ تو سنی تھی تو یہ پڑھا کیوں رہا؟ نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں گیا؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، تم نے اس کو سب کچھ کر کر کے مٹی کے اندر دفن کیا اور چادر اڑا دی، پھول چڑھا دیے، اگر بتیاں سلگا دی، اب اوپر والوں کی سب چیز سن رہا ہے۔ جب اوپر تھا تو اوپر والوں کی بولو نہیں سنی، 9 من مٹی کے نیچے جاتے ہی کرامات کا سوتا پھوٹ پڑا، چشمہ ابل پڑا۔ جناب علی اب بیٹا مانگنے والوں کو بیٹی دے رہا، بیٹا دے رہا، خود لاولد تھا، خود لاولد تھا، نربنس تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لوگوں کو اب اولاد دے رہا، بیٹا دے رہا، مقدمے جتا رہا، سب کچھ کر رہا، نیچے سے فیضان ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فیضان پھوٹ رہا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے نبی نے ہمارے فرمایا تھا یہ یہودی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اور تم کہاں سے ان یہودیوں کے دلدلوں میں پھنس گئے؟ اور میں کہوں پھنسے نہیں، پھنسائے گئے ہو۔ ہم نے عبداللہ ابن سبا کا ڈانڈا بتلایا ہے، اس نے یہ فکرہ کیا تھا یہودیوں نے کام ہمارا ہو لیکن ہم نہ کریں، مسلمانوں سے کروائیں۔ کیا کروائیں؟ مسلمانوں سے کروائیں۔ آج وہ تم سے کروا رہے ہیں۔ جناب علی یہی کام تم کر رہے ہو۔